اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے سینیٹر، ہمارے منیز، ہمارے ایم پی ایز اور وکلاء صاحبان آئے تھے. میں اور راجہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے دفتر میں چلے گئے. وہ بریک پہ جا چکے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی. بی بی کے بعد ایک مرتبہ پھر ملاقات کی کوشش کریں گے. ہم ہمیشہ استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز کو آئین اور قانون کے مطابق لگاؤ اور اس کی ہیئرنگ کرو اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرو. گزشتہ ایک سال سے قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف ان کے گھر کے دہلیز پہ ملنے چاہیے، لیکن گزشتہ ایک سال سے اس عدالت کے دروازے پہ ہم نے 15 مرتبہ دستک دی ہے. اسی طرح گزشتہ ایک سال میں 7 مرتبہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس سپریم کورٹ کے دروازے پہ ہم نے دستک دی ہے. ہم نے 20 فروری 2025 کو بھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی اور ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے کیسز کو آپ لگائیں اور ہمارے حق میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں. خان صاحب کے میجر 6 کیسز ہیں جن میں ان کی کنوکشنیں ہوئی ہے. پہلی الیکشن سے پہلے جو کیسز میں کنوکشنیں ہوئی تھی، جب ہمایون دلاور نے پہلے تو شخانہ والے کیس میں کنوکشن کی 5 اگست 2023 کو، تو خان صاحب کو بیل ملی 22 اگست 2023 کو. جنوری 30 اور 31 میں اور 2 فروری کو جو سزائیں ہوئی وہ 2 جون 2024 اور 20 جولائی 2024 کو وہ ان کیسز میں سے خان صاحب ایکوٹ ہوئے. جولائی کے بعد جب 26ویں ترمیم آئی، عدلیہ یکسر بدل گئی. اس کے بعد ہمارے کسی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی. خان صاحب کی لاسٹ کنوکشن اور بشرا بی بی کی 17 جنوری کو ہوئی ہے. آج تک وہ کیس نہیں لگا، جبکہ جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ بیل سسپینشن کنوکشن کے بعد میکسیمم 35 سے 60 دن کے اندر ہونے چاہیے. اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ کیسز نہیں لگ رہے. ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر ملاقات کا دن ہے. بشرا بی بی کی فیملی آئی ہوئی ہوتی ہے، خان صاحب کی فیملی آئی ہوتی ہے، وکلاء صاحبان وہاں موجود ہوتے ہیں. ہماری ملاقات نہیں ہوتی. جو رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، انڈر ٹیکنگ کے مطابق ہے اور عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ہم نے عدالتوں سے اتنی درخواست کی ہے کہ پورے ملک میں اس وقت لوور جوڈیشری میں 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. 29 لاکھ کیسز میں سے 8,14,000 کیسز کرمنل ہے. 8,14,000 میں سے 2,70,000 کیسز کرمنل وہ صرف پنجاب میں ہیں. ہم نے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو یہ تو چھوڑے کہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر، رہنما اور چیئرمین ہے، وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت، دنیا کے مقبول ترین رہنما ہے اس وقت، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے. لیکن ان کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس طرح کیس میں اپروچ رکھو جو ایک آرڈنری کیس میں آپ 2,70,000 اور کیسز میں کرتے ہیں. لیکن انصاف کے دروازے بند ہے. انصاف سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے. جب آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا آئینی قانونی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، پھر لوگ ویجیلانٹی جسٹس کی طرف جائیں گے، وار لارڈ کی طرف جائیں گے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے. خدا را ایسے ہونے سے بچائیں. یہ کیسز لگائیں. 15 مرتبہ ہم آپ کے پاس آ گئے. ہر مرتبہ جب ہم آتے ہیں تو صوبائی اسمبلی، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 319 نمائندگان ہیں اور ان 319 نمائندگان کو پاکستان کا 3 کروڑ ووٹ ملا ہے، جبکہ باقی 3 کروڑ ووٹ پاکستان کے 167 پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ان کو ملا ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھو، اس سسٹم کو مزید کولیپس ہونے سے بچائے جو آلریڈی کولیپس ہو چکا ہے. مہربانی کر لے. یہ 15 مرتبہ دستک پہ 16 مرتبہ ہم نہ آئے، ہمارے کیسز اس سے پہلے ہو اور آج ہماری ملاقات بھی ہو، یہ اس عدالت کے آرڈر کے مطابق ہے. جی میں یہ عرض کروں، آج ملاقات کا دن ہے، آج منگل ہے، وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات، ہم تمام وکلاء کی ملاقات جو خان صاحب کے مقدمے لڑ رہے ہیں. یہ ملاقاتیں آپ جانتے ہیں مہینوں سے نہیں ہو پا رہی. 24 مارچ 2025 کو اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے حکم دیا تھا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی، جمعرات والے دن رفقا کی ملاقاتیں ہوں گی. ایک دفعہ بھی اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا. اکتوبر میں ہماری توہین عدالت کی متعدد درخواستیں عدالت کے سامنے لگیں.
4-5 महीने के इल्तवा के बाद उन दरखास्तों को लगाया गया। जुबानी एक हुक्म दिया गया गफूर अंजुम को, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या थे उस वक्त अडयाला जेल के, कि मुलाकात कराओ। सुहेल आफरीदी और मैं अदालत में मौजूद थे। हम सीधे अदालत से अडयाला गए, 4 घंटे वहाँ बैठे रहे। सड़क पर अडयाला जेल के बाहर हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और जो हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें थी, हमें जब ऑर्डर मिला बाद में तो पता चला उन तमाम दरखास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, कोई हुक्म नहीं किया गया। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए अपील में कि तौहीन अदालत होती है और अदालत बिल्कुल इस हवाले से फिक्रमंद नजर नहीं आती, किसी से कोई पूछगछ नहीं करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायद अपने फैसलों की तौहीन मंजूर है। हमने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 10 दिन के बाद हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी अपील सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 27वीं तरमीम आ चुकी है और हमारी अपील भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आईनी अदालत में भेज दी गई, जो 27वीं तरमीम की पैदावार है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। इस अदालत के हवाले से हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हमने मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं खान साहब और बुशरा बीबी की असीरी के हवाले से, उनको जो उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि ये टॉर्चर है, ये इज़ार आसानी है। हमारी वो तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब उठाकर आईनी अदालत में भेज दी हैं। तो हम इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे हम पे बंद कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही हमें सुनने को तैयार नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? हम पाकिस्तान की आवाम को ये कहते हैं कि हमारा मुकदमा, इमरान खान का मुकदमा, अब आपकी अदालत में है, इसका फैसला आपने करना है। हम अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं इस रियासत के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए, लेकिन ज़मीर शायद इस रियासत में रहा नहीं। हम पाकिस्तान की आवाम को ये बताते हैं कि अब ये उनका फर्ज है कि इस मुल्क की तकदीर को बदलें। इस मुल्क की तकदीर जुल्म और फस्तायत नहीं है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। आज हर वो शख्स जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो आज़ादी इज़हार की बात करता है, वो मातूब है, वो जेल में है, उस पर झूठे मुकदमे हैं। वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो यास्मीन राशिद साहिबा हो, एजाज चौधरी हो, मियां महमूद रशीद हो, या उमर सरफराज चीमा हो, और आज ईमान मजारी और हादी साहब उनके शौहर खड़े हैं अंदर। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके खिलाफ मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं, बात करने पे उन पे मुकदमे बनाए गए हैं। आज उनको कुछ रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था कि उनको दिफा का हक भी हासिल नहीं है मुकदमात में, उस फैसले को मुअत्तल किया। लेकिन साथ ही आज पुलिस जहाँ खड़ी है, ईमान मजारी ने अभी मुझे बताया कि उनके खिलाफ नए झूठे मुकदमे बना दिए गए हैं और उनको बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। झूठे मुकदमों की भरमार है। आप, मैं, कोई भी इस मुल्क में आज महफूज नहीं। ये रियासत जब चाहे हमारी आज़ादी छीन सकती है, हमारी जुबान छीन सकती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो अपना जहन रखता है, अपना नजरिया रखता है, अपनी जुबान रखता है। वो पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहा है, लड़ता रहेगा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम उसके साथ खड़े हैं। मेंबरान पार्लियामेंट और करोड़ों इंसान इस मुल्क के वो यक जुबान है आज कि इमरान खान हमारा लीडर है। हम उसके नजरिए के साथ खड़े हैं। इस मुल्क को हमने जबर से निकालना है, आज़ादी की जानिब लेकर जाना है, हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाना है। तो हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। असद कैसर साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तफसीली बात हुई, मैं बस 1-2 मिनट में बात करूँगा। इस वक्त हम इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खड़े हैं। यहाँ चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहिबान हैं। हमारी सबकी लिए एहतराम है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अपनी अदलिया के साथ हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, अदलिया से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। यानी इस वक्त जो आईनी बेंच है, कितनी पिटीशन उसके पास आ चुकी है। हमारे जो इत्तला के मुताबिक जो है 2 आईनी पिटीशन इस वक्त उसके पास आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों का एतमाद नहीं है। अगर अदलिया से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो बताए फिर अवाम किधर जाएंगे। हम तो ये बड़े खूबसूरत बिल्डिंग हैं, लेकिन इस खूबसूरत बिल्डिंग में जो है ना इंसाफ होना चाहिए, आवाम को इत्तेमाद होना चाहिए। आवाम को जो इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है, माशी तौर पर बदहाली है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वक्त नौजवानों में मायूसी है। अगर ये अदलिया भी कंप्रोमाइज कर गई और जिस तरह अदलिया के ऊपर हुकूमत के इख्तियारात और अथॉरिटी मजबूत हो गई है, तो खतरा है कि मुल्क में अनारकी न हो, मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं अपने जजेस साहिबान से, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, पूरी कौम आपके साथ है, आप इंसाफ के लिए खड़े हों, आपका तारीख में नाम याद रखा जाएगा। ये चीजें जो है ना, ये आरजी है, ये ओहदे, ये पोजीशन, ये आरजी है। ये मुल्क की आवाम आपसे तकाजा रख रही है।
اس ملک کی ترقی خوشحالی آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک طرف آپ کے پاس راستہ ہے عزت کا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنا عزت کا راستہ اختیار کرو، قانون کے حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ عمران خان کا کیس جتنا جلدی ہو سکے اس کو فوری طور پر، اس کا قانونی حق ہے، اس کا آئینی حق ہے کہ اس کی پٹیشن کو سنا جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے آئین میں بھی اور ہمارے قوانین میں بھی بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک روٹین بن گئی ہے جس کا پرائم ایگزامپل عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں۔ ان کو پچھلے 2 مہینے سے قید تہنائی میں رکھا گیا ہے، کوئی مل نہیں سکتا، ان کی فیملی ان تک پہنچ نہیں سکتی، کتابیں ان تک پہنچ نہیں سکتی، جو ان کے گارڈز ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ان سے بات کریں۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حال۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے سینیٹرز کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی یہ ٹارچر ہو رہا ہو، جو بھی قیدی کے ساتھ یہ ٹارچر ہو رہا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ اس لیے ہم نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے، اور پٹیشن میں ہم نے یہ التجا کی ہے عدالت سے کہ ڈکلیئر کریں، وہ فیصلہ کریں کہ قید تہنائی ایک ٹارچر ہے، وہ فیصلہ کریں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، جو ان کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، وہ غیر قانونی ہے اور اس کو فوراً ختم کیا جائے، اور فیصلہ کرے عدالت کہ جتنے بھی قیدی ہیں پاکستان میں جن کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی یہ قید تہنائی ختم کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے درخواست کی ہے عدالت سے کہ ہم سینیٹرز کو اجازت ملے کہ ہم عمران خان صاحب کو، ان کی بیوی بشرا بی بی کو، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اور دوسرے قیدی ہیں جن کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، پاکستان کے ہر جیل میں ہمیں وزٹ کرنے کی اجازت دے عدالت، تاکہ ہم جا کے خود دیکھیں اور اس چیز کو روکیں۔ تو یہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کا چونکہ اوتھ لیا ہوا ہے جج صاحبان نے، تو وہ ہماری یہ درخواست پہ فیصلہ جلد سے جلد سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اپنا بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہر انسان، ہمارا آئین جو ہے تمام لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور انہی کی روشنی میں قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹ میں، جو آرٹیکل وہاں موجود ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کو حقوق ملے، ان میں سے ایک آدھی ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات کریں، اس کے رشتے دار ملاقات کریں، اس کے دوست ملاقات کریں۔ عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، پاکستان کے عوام کا سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کے دلوں میں بستا ہے۔ 2024 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اسے ووٹ دیے، 2 اکثریت سے زیادہ اس کو لوگوں نے سیٹیں دلوائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوام کا جو ہیرو ہے پاکستان کا، جس نے پاکستان کی عزت دنیا میں بنائی ہے، وہ پاکستان کا ایک چہرہ تھا ورلڈ اور دنیا میں، آپ نے اس کو جیل میں بند کیے اور اس کے بنیادی حقوق سلب کیے ہوئے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ لہٰذا سینیٹرز کی بھی ایک ڈیوٹی بھی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ پاکستان کی ہر جیل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ایک زمانے میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی تھی اگر عدلیہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی جائے، یہاں تو ببانگ دہل جیل کے اندر آرڈر کیا ہوا ہے کہ منگل کے دن فیملی کی ملاقات ہوگی، جمعرات کے دن جو لوگوں کے باقی آرڈر کورٹ کے ملاقات کرائی جائے گی جن کے نام بھیجے جائیں گے، لیکن مسلسل کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ایک لاقانونی طرف تو ہم ایز اے بینگ سینیٹر ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کریں، قیدیوں کے بارے میں جانے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ایک ورلڈ فیمس شخصیت کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو عام بیچارے قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ایک ظالمانہ نظام مسلط ہے، اور انشاءاللہ عزیز ہم نے یہاں پر جو ریٹ دائر کیا، اگر ہمیں یہاں سے ریلیف ملا تو ہم پورے پاکستان کی کوشش کریں گے جیلوں کا وزٹ کریں، ہمارے سینیٹرز کے وفد بنیں گے، وفود بنیں گے، ہم جیلوں کا وزٹ بھی کریں گے، پھر آگے سینیٹ میں رپورٹ بھی دیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہماری جیلیں کس حال میں، کیونکہ جیل جہاں پر ایک آدمی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے، بچے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، بہترین تربیت گاہ بن سکتی ہے، طالب علم
تعلیم و تربیت کے وہاں پر مراکز بنائے جا سکتے ہیں، کوئی اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے تاکہ سوسائٹی کی مین اسٹریم میں آ کے مین رول پلے کر سکیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ واقعاً وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا انہیں مزید جرائم پیشہ بنایا جا رہا ہے، خدا نخواستہ ان کے جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور عوام کو بتائیں گے. اس ظلم کو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے سامنے لائیں گے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے.